learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانعام آیت 61۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا خالق اور مالک ہے، وہ ان پر اپنا ارادہ نافذ کرتا ہے اور ان کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ اپنی حرکت اور سکون کے بھی مالک نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی دوسری قوت نہیں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظتاً، نگہبان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو ہمارے اعمال محفوظ کرنے پر لگا رکھا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ حفظتاً سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ تمہارے پاس یکے بعد دیگرے رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری 7429۔ انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں چھوڑا جاتا، وہ کسی وقت بھی اکیلا نہیں ہوتا، ہر وقت اس کے ساتھ ایسے نگران ہوتے ہیں جو اس کی ہر حرکت کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ نگران ایسا ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ ان کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، حتیٰ یہاں تک کہ اذ جاء احدکم، جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، توفتہ رسولنا، فوت کرتے ہیں اسے ہمارے بھیجے ہوئے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ملک الموت کے بہت سے مددگار فرشتے ہیں جو روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اور حلقوم تک جب روح آ جاتی ہے پھر ملک الموت اسے قبض کر لیتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت 11۔ موت کا وقت مقرر ہے جو انسان سے چھپا ہوا ہے، پہلے سے تحریری طور پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء و قدر سے جو مدت مقرر کر دی ہے وہ اس میں ایک گھڑی کا نہ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جان نکالنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس کے فرشتوں کا نظام بڑا محفوظ ہوتا ہے، وہ اپنے فرض کو انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مولاہم الحقی، جو ان کا حقیقی مالک ہے، یعنی انہیں اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مولا ہے، وہ انسانوں پر اپنی تقدیر نافذ کرتا ہے۔ حقیقی مولا وہی ہے جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی بسر کرنے کے سارے ذرائع فراہم کیے، جس نے پوری زندگی کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے نگران مقرر کیے، وہ جو انسانوں کو جب چاہے اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں فیصلے کرے۔ الا خبردار، لہ الحکم، حکم اسی کا ہے۔ فیصلے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ فیصلے کا مالک ہے، وہ انسان کا خالق ہے، وہ اس کو زندگی گزارنے کے سامان عطا کرتا ہے، انسان کو سبھی کچھ وہی دیتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں سارے فیصلے کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ زیادہ جلد ہے، الحاسبین، سب حساب لینے والوں سے، یعنی وہ جلد حساب لینے والا ہے کیونکہ اس نے اعمال کو محفوظ کیا ہوا ہے، پہلے لوح محفوظ میں، پھر فرشتوں نے اپنی کتاب میں جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ انسان اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتا ہے، اور یہ کہ اس زمین پر انسانوں کی زندگی کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طے ہوتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے حساب کتاب اپنی شریعت کے مطابق ہی لے گا۔ کل، آپ کہہ دیں، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ شرک کرنے والوں سے کہہ دیں کہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے۔ خشکی کی تاریکیوں سے مراد مختلف قسم کی مصیبتیں، دشمن کا خوف اور راستہ بھول جانا۔ سمندر کی تاریکیوں سے مراد موجوں کا ڈر، آندھی اور طوفان کا خوف اور راستہ بھٹک جانا۔ جب صحراؤں میں راستہ بھول جاتے ہو اور تاریک رات آتی ہے اور سمندری سفر کرتے ہو، پھر بادل رات اور سمندر
سمندر کی تاریکی اس کو ڈھانپ لیتی ہے تو انسان کے دل خوف سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ وہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت 22 میں فرمایا کہ وہی ہے جو خشکی اور سمندر میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سخت تیز ہوا آ جاتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخفیۃً، اور چپکے چپکے۔ مشکل اور خوفناک صورتحال میں انسانوں کی اصل فطرت سامنے آ جاتی ہے اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے۔ خوفناک حالات سے انسان کو یہ احساس دلانا مطلوب ہے کہ انسان بہت کمزور ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے پر مجبور ہے۔ اس یاد سے انسان کو یہ شعور دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ہی مشکلات دور ہوتی ہیں اور نجات ملتی ہے۔ لئن انجانا، البتہ اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ، اس سے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ یعنی اگر آپ نے ہمیں اس ہلاکت اور مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے فضل کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس کے لیے خالص ہو کر عمل کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مصیبت سے۔ انسان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہے اور ساری قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکرمہ بن ابی جہل کے قتل کا حکم دیا تھا تو اکرمہ بھاگ نکلا، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر علاقہ بدر ہونے لگا۔ کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی اور اس میں سوار لوگ کہنے لگے اب صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ اب اس طوفان میں تمہارے مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ مشرکین کی یہ بات سن کر اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا کشتی کو پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں سنوار سکتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ضرور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور یقیناً تو درگزر کرنے والا کریم و مہربان ہے۔ سنن نسائی 4072۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ مصیبت ختم ہو جائے تو انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے جو کہ شرک کی ایک صورت ہے۔ قل هو القادر، آپ کہہ دیں وہ قادر ہے، علی ان یبعث، اس پر کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے مشرکوں سے کہہ دو جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ کسی طرف سے بھی تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے جیسے کڑکتی بجلیاں وغیرہ، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے جیسے زلزلے، زمین میں دھنسنا۔ انسان کو دائیں بائیں سے آنے والے عذاب کے بارے میں یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس عذاب سے یہ یقین دلایا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب جب چاہے اور جس طرح چاہے اسے گھیر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی اپنے بندوں کو پکڑ سکتا ہے۔ او یلبسکم، یا وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً، گروہوں میں، ویذیقا، اور چکھا دے، بعدکم، تمہارے بعض کو، بأس بعد، قوت بعض کی، یعنی تمہیں مختلف قوموں میں بانٹ دے، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ، میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا او من تحت ارجلکم، آپ نے فرمایا یا اللہ، میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر یہ اترا او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے۔ صحیح بخاری 4628۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے
کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد 4597۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر قیامت تک غالب رہے گی اور جہاد کرتی رہے گی۔ صحیح مسلم 4954۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف نصرف الآیاتی، ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں، یعنی ہم آیات کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں جس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق تھا۔ قومی سے مراد قریش ہیں اور جس کو جھٹلایا گیا وہ قرآن پاک ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن پاک حق پر مبنی ہے۔ قُل لَسْتَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تمہارے اعمال کی نگرانی پر متعین نہیں ہوں، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا اور ڈرانے والا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے واسطے، مستقرٌ، ایک وقت مقرر ہے۔ مقرر وقت سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر صورتحال کا انجام سامنے آنے والا ہے، اس لیے باطل کے ظاہری ہنگاموں سے نہ دوڑیں اور ثابت قدم رہیں۔ وَسَوْفَ، اور بہت جلد، تَعْلَمُونَ، تم جان جاؤ گے، یعنی جس عذاب کی تمہیں وارننگ دی گئی ہے ان قریب آپ اسے جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ ان کو دیکھیں، يَخُوضُونَ، جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، حتیٰ يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث، کسی بات میں، غیرہ، سوائے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات میں عیب چینی میں مشغول دیکھیں تو ان سے اعراض کریں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں جب تک کہ وہ کسی اور کام میں نہ مشغول ہو جائیں۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینیاں کی جا رہی ہوں اس مجلس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ وہاں سے ہٹ جاؤ، جب لوگ دوسری گفتگو میں لگ جائیں پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ، تو نہ آپ بیٹھیں، بعد الذِّکْرَ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ شیطان انسان کو بھلاوے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ سورہ الکہف 24۔ یعنی اگر آپ غفلت سے یا بھول چوک سے ایسی مجلس میں جا بیٹھیں تو یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ایسی باتیں کرتے ہوں جن کو حرام کیا گیا ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری خاطر میری امت کو غلطی، بھول اور وہ کام معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔ ابن ماجہ 2043۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔